أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي بس بھائی بیان کے بعد نماز کے بعد پانی بسم اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں شب برات میں اپنی بارگاہ میں اجتماعی التجا کے لیے، مناجات کے لیے، دعا کے لیے، بخشش اور مغفرت کو طلب کرنے حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد کا نامی گرامی شادی ہال رائل کلب میں جمع ہو کر اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کے نذرانے، اپنے گناہوں سے توبہ و رجوع کر کے اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی کو طلب کرنے اور اس کی بندگی میں اخلاص پیدا کرنے، للہیت پیدا کرنے، گزشتہ ہو چکے گناہوں سے معافی طلب کر کے اصلاح احوال کا سامان حاصل کر کے آئندہ آنے والی زندگی میں اپنی زندگیوں کو اسلامی اور ایمانی ڈگر پر گزارنے کا عہد کرنے کے لیے آج کی رات یہاں جمع ہو کر اجتماعی شب التجا منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ بے شک یہ اس ہی کا کرم ہے، یہ اس ہی کا فضل ہے۔ جیسا کہ ابھی میرے پیش رو سید کامران پرویز القادری نے کہا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ مسجدوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دین کو عام طور پر چھوڑتے جا رہے ہیں، ایک ایسے غیر معروف مقام پر جہاں نکاح اور شادی کی تقریبات تو ہوتی ہیں مگر عام طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل نہیں ہوتی، یہاں آج کی رات میں اس کثیر تعداد میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نذرانے بندگی پیش کرتے ہوئے التجاؤں، دعاؤں، نماز و تسبیح، ذکر و فکر اور یہ سارا اہتمام کرنے کی توفیق بھی بے شک یہ اس کی توفیق اور عنایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی ثنا خان بھی کہہ رہے تھے کہ تیری نگاہ ناز، تیرا کرم اور تیری مہربانی یہ مایوسیوں میں امید کا چراغ بنتی ہے، نا امیدوں کے لیے امید بنتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دائرہ روحانیہ اسلامیہ اور اس کی ساری جماعت سب اہل محبت جو شروع دن سے لے کر آج تک اس دائرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت، نظر شفقت، نظر عنایت ان پر بھی ہے، جس کا ثبوت آج اس اجتماع کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے در پر لے آتا ہے تو پھر خالی نہیں بھیجتا،
جب وہ اپنے در کا سائل بناتا ہے، سوالی بناتا ہے اور اپنے در پر لے آتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ وہ لایا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی رات ویسے ہی وہ عام صدائیں دے رہا ہے، اس کی طرف سے آج کی رات صدا ہے، ہماری طرف سے شب التجا ہے۔ وہ مائل بصدا ہے، وہ مائل بصدا ہے، وہ رب مائل بصدا ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، ہمیں بتایا، من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے بتایا کہ آج کی رات کی خصوصیات میں بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر صدائیں لگاتا ہے، تو آج کی رات اس کی طرف سے صدا ہے اور ہماری طرف سے التجا ہے۔ وہ رب ہے صدا لگا رہا ہے، ہم بندے ہیں التجا کر رہے ہیں۔ وہ رب صدا لگا رہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، تو التجا کرنے والے التجا کر رہے ہیں کہ آ گئے مانگنے والے۔ وہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب، تو التجا کرنے والے التجا کر رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں بخشش اور مغفرت کے طالب۔ وہ صدا لگا رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں، ہم التجا کر رہے ہیں ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ وہ صدا لگا رہا ہے کہ میں مستغنی اور بے پرواہ ہوں، ہم التجا کر رہے ہیں کہ ہم تیرے فقیر ہیں اور تیرے محتاج ہیں۔ کاش ایمان وہ کان پیدا کر دے، دین کی روح وہ کان پیدا کر دے کہ حضور کے فیض سے کان ایسے قابل سماعت ہوں کہ جو سماعت آقا نے کی ہے اس کا فیض شب برات میں اہل ایمان کو نصیب ہو کہ وہ بھی اپنے کانوں سے سنیں کہ وہ صدا لگا رہا ہے، وہ صدا لگا رہا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے جو آج کی رات سے بیزار ہے، جس پر شیطان اور نفس کا قبضہ ہے، وہ تو آج کی رات سے ہی بیزار ہے اور اس کا تو ایمان ہی نہیں، کہتا ہے یہ رات بدعت ہے، اس کا انکار بدعت ہے۔ جمع ہو کر آج کی رات نوافل پڑھنا، عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو وہ بیزار ہو گیا اور اس نے آج کی رات میں دعاؤں کے اہتمام کو اجتماعی طور پر، نمازوں کے اہتمام کو اجتماعی طور پر بدعت کہہ کر مسترد کر دیا۔ وہ بیزار ہو گیا، جس پر نفس کا اور شیطان کا قبضہ تھا، وہ بیزار ہو گیا، اور جس کو اللہ کی مہربانی سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے ایمان میں یقین کی دولت ملی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، وہ رب تعالیٰ جو اپنی رحمت پر اور اپنی شان کریمی پر خود فخر کرتا ہے، اور اس رب کے لیے جو قاعدہ اور قانون ہے وہ یہ کہ اعمال اسے متاثر نہیں کرتے، نیکیاں اسے متاثر نہیں کرتی، بلکہ جب کوئی نیک ہوتا ہے اس نیکی میں بھی اس کی رحمت ہوتی ہے تو وہ نیک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف آتا ہے تو وہ آنا اس کی توفیق اور بلاوا ہوتا ہے، تب آنے والا آتا ہے۔ تو ایمان بھی اس کی رحمت، اسلام بھی اس کی رحمت، قرآن بھی اس کی رحمت، عبادات کی توفیق بھی اس کی رحمت، بزرگی اور ولایت کا مل جانا بھی اس کی رحمت، خود تاجدار کائنات کا وہاں سے یہاں آ جانا نبی و رسول ہو کر اور اس کا عبد خاص ہو کر، یہ بھی اس کی رحمت، ورنہ ہم کہاں جان سکتے تھے، کہاں پہچان سکتے تھے، اور کہاں اس کی طرف جانے کا رستہ چل کر ہم اس تک پہنچ سکتے تھے۔ جس کو جو بھی ملا ہے اس کی رحمت کی بدولت ہی تو ملا ہے۔ آپ ایک رات کی بات کرتے ہیں کہ شب برات
اس رات کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس نے تو دن اور رات دونوں میں جتنی رحمتیں بڑھتی تھیں، بڑھ رہی ہیں، بڑھے گی، ساروں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی ذات ہمیں عطا کر دی، تو رات تو چھوٹی بات ہے، رات تو چھوٹی بات ہے۔ اپنے محبوب کی ذات جو مجموعہ رحمت ہے، کل رحمتوں کا مجموعہ ہے جو ذات، جب وہ عطا کر دی، اور اس کے عطا کا بھی کوئی سبب تو نہ تھا، بس وہ ہم پر مہربان ہو گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دیکھو یہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ ایمانیات کا وضو ہوتا ہے، سننے والوں کے لیے یہ وضو کا درجہ رکھتا ہے، جتنا کامل وضو ہوتا ہے اتنی اچھی نماز ہوتی ہے۔ اگر ان لفظوں کو آپ سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خود سے بھی نفس اور خناس کو دور کریں گے، اور آنکھ میری جانب اور کان میری باتوں کی جانب رکھیں گے، تو نماز اچھی ہو جائے گی، التجا اچھی ہو جائے گی، اب گریڈ ہو جائیں گے تھوڑے۔ مہربان تو وہ سب پر ہی ہے، مگر درجات بلند ہو جاتے ہیں، کیفیات میں ترقی ہو جاتی ہے، وجدان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذوق شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو اس نے جب اپنے رسول کی ذات عطا کر دی، توجہ رکھیں نا، تو وہ جو ذات عطا کر دی تو وہ بے سبب ہی تو کی، یعنی ہمارا اس میں کوئی کمال نہ تھا۔ کیا کمال تھا؟ وہ رحمان تھا، وہ رحیم تھا، وہ اپنی رحمت، شان رحمانیت اور رحیمیت کے اظہار میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھیجے کہ ان کو میں نے بنایا ہے، بندوں کو تو چلانا بھی تو میں نے ہے، تو فقط پیدا کر دیا اور ہدایت کا اہتمام نہ کروں تو رب کیسا؟ تو رب تو ہے ہی وہ جو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنی طرف آنے کا رستہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس نے پہلے زندگی عطا کی، پھر زندگی کو شعور بخشا، پھر اس عقل اور شعور کے سامنے نبوت کو لے آیا، رسالت کو لے آیا، پھر آخر میں تاجدار کائنات کو لے آیا کہ اے میرے بندو، زندگی نعمت، مال و دولت نعمت، توجہ ہے نا آپ کی، زندگی نعمت، مال و دولت نعمت، منصب نعمت، حکومت نعمت، اولاد نعمت، ماں باپ نعمت، رشتہ دار نعمت، یہ چرند، یہ پرند، یہ تحت، یہ فوق، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ جو کچھ میں نے بنایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دونوں جہانوں کے اندر جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں، اے انسان تیرے لیے ہی تو کی ہیں۔ یہ جب ساری نعمتیں میں نے تجھے عطا کر دی، رہ گیا اپنی ذات کی ہدایت، تو سب کچھ دے کر پھر میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کوئی زمانہ اور کوئی وقت ایسا نہ تھا جس میں نبی اور رسول نے آ کر لوگوں کے لیے ہدایت کے چراغ روشن نہ کیے ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کا نور نبوت اور اس کا فیضان رسالت اپنی منتہائے کمال کو پہنچا، شان نبوت اپنے عروج کو پہنچی، تجلیات نبوت اپنے بلند مرتبے تک پہنچے۔ جب اس بلند مرتبے تک پہنچے تو اس نے چاہا کہ ساری نبوتوں اور ساری رسالتوں کا فیض ایک ذات میں جمع کر کے اسے اپنا محبوب بنا کر ان کو تحفے میں عطا کر دوں، اور عطا کر کے کہوں کہ سنو، میں نے تمہیں پیدا کیا، رب العالمین ہوں، اب اپنا محبوب دے رہا ہوں کہ وہ رحمت للعالمین۔ میں نے تمہیں رب العالمین کی شان کے ساتھ پیدا کیا اور رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ اپنے محبوب کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ مخلوق ہو کر تم پیدا ہوئے، اس کا دامن پکڑ کر تم مجھ تک آؤ گے۔ تو اپنی ذات کا تعارف اس سے کرواتا ہوں، اس کے بغیر نہیں، اسے بھیج رہا ہوں۔ تو حضور کا آنا بہت بڑی رحمت ہے، اور ہم میں آ جانا، ہم جیسوں میں آ جانا، خدا کی قسم حضور کی طرف دیکھیں اور اپنی طرف دیکھیں محال نظر آتا ہے۔ وہ سراپا پاک، ہم ناپاک ہی ناپاک، وہ عطا ہی عطا، ہم خطا ہی خطا، وہ کامل ہی کامل، ہم نقص ہی نقص، وہ کرم ہی کرم، ہم شرم ہی شرم، وہ خیر ہی خیر، ہم گناہ ہی گناہ، وہ مجسم نور، ہم سر تاپا ظلمت اور اندھیرا۔ کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا، کوئی جوڑ اور کوئی علاقہ نہیں بنتا تھا، مگر اس رب نے کرم کر کے اپنا محبوب عطا کیا۔ جب محبوب عطا کیا تو ہماری راتوں جیسے دن میں ایک نور آ گیا۔
آج کی رات سونے کی ہے نہیں، اور ادھر ادھر مت دیکھو، اس کے کرم کی طرف دیکھو اور التجاؤں کی فکر کرو، تھوڑی دیر جاگ لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں یعنی انسانوں کے لیے جب عید کا دن بناتا ہے تو وہ دن بناتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان رات کو سوتے ہیں، دن کو جاگتے ہیں۔ یہ شب برات اور شب قدر فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ یہ شب قدر اور شب برات یہ فرشتوں کی یعنی عالم نور میں اور ملائکہ کے جہاں میں اس وقت عید منائی جا رہی ہے۔ یہ فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے، اور چونکہ ہمیں سونا ہوتا ہے اس لیے ہماری عیدیں دنوں میں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی عید تھی اور ہم جاگ رہے ہیں، ان کی طرح ملائکہ سوتے نہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں۔ تو سنت ملائکہ پر جب نوریوں والا کام ہم نے کیا، رب تعالیٰ کو اور شفقت آئی، اس کا کرم بالائے کرم ہو گیا کہ میرے ملائکہ جو میرے محبوب پر درود بھیجتے رہتے ہیں، ان کو میں نے انعام دے کر عید عطا کی۔ تم بھی جاگ رہے ہو کہ تمہیں بھی ملے گا۔ تو میں ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت میں ڈوب کر کہتا ہوں کہ جب بڑے لوگوں کے گھر عید ہوتی ہے تو کچھ بھنگی میراثی بھی دروازے پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی خوشی تو تمہارے گھر کی ہے مگر ہمیں بھی دے دو، تو بڑا برا سا لگتا ہے کہ عید کے دن ٹال دیا جائے۔ تو آج اصل میں نوریوں کے لیے عید کی رات ہے، اور میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اب اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے جیسا بھنگی چرسی بھی آ گیا کہ عید تو تھی فرشتوں کی، ہم گناہ گار ڈوبے ہوئے خطاؤں میں ہم بھی جاگ کر آ گئے امید لے کر التجا کر کے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ تو اب اسے زیب نہیں دیتا، کریموں کا کریم ہے کہ تھی تو ان کے لیے، مگر تم جو آ گئے ہو تو جو انہیں دے رہا ہوں وہی تمہیں دے رہا ہوں، جو انہیں دے رہا ہوں وہ تمہیں دے رہا ہوں۔ مولا انہیں تو کیا دے رہا ہے؟ فرمایا انہیں میں نے درود دے رکھا ہے اور محبوب کی نوکری دے رکھی ہے۔ جب وہ درود بھیجتے ہیں محبوب کی ذات پر مجھ سے دعا کر کے، تو ان کا محبوب کی نصرت اور مدد کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ بھی پورا سبق مجمع کو سمجھانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ جب درود بھیجتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ تو نہیں پڑھتا نا، اللہ تو لفظ نہیں پڑھتا۔ اللہ جب محبوب پر درود بھیجتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے وہ رحمت کرتا ہے۔ اچھا فرشتوں کو بھی کہا کہ وہ بھی بھیجتے ہیں، تو جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جب حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ آقا ہم بنے ہی آپ کے نور کے صدقے ہیں، ہم درود بھیج کر اعلان کر رہے ہیں کہ جہاں محمد کا قدم ہوگا وہاں ہم فرشتوں کا پر ہوگا۔ مانا نہیں سمجھے آپ؟ مطلب ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم خادم، ہم نوکر، ہم چاکر، ہم آپ کے درباری دربان، ہم آپ کے غلام غلام اور غلام، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا وہاں ہماری پرواز ہوگی۔ اے اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج، مطلب ہمیں اپنے حبیب کی غلامی نوکری چاکری میں قبول کر۔ تو فرشتہ جب درود بھیجتا ہے تو اعلان مدد و نصرت کرتا ہے نبی کی، اور جب غلام امتی درود بھیجتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا تو نے تو کی رحمت، فرشتے نے کی مدد، ہم کر رہے ہیں التجا کہ مولا ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں درود بھیج کر اپنے محبوب کی غلامی کی سند عطا فرما۔ گویا ہمارا درود بھیجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی سند مانگنا ہوتا ہے کہ ہمیں قبول فرما۔ تو وہ آج رات ہے فرشتوں کی عید کی رات، ہم بھی گناہ گار آ گئے، نوریوں کی رات ہے، ہم پر چڑھا ہوا ہے اندھیرا، ہم پر اندھیرے اور کالے پن چڑھے ہوئے ہیں، شیطان نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور نفس نے اندر سے پکڑا ہوا ہے۔ اور سنیں فرشتے جو ہیں وہ شیطان کے دشمن ہیں، وہ ہے ناری، یہ ہے نوری، دونوں کی بنتی نہیں ہے، دونوں کی بنتی، وہ ہے نور اور یہ ہے نار۔ جب یہ گناہ کرواتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ آدم تو ہمارا آدمی تھا، اسی تو ہم نے سجدہ کیا تھا، تو فرشتوں کو بڑی جلن ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ التجا کرتے ہیں مولا کرم کر۔ رب فرماتا ہے آ رہی ہے شب برات، آ رہی ہے شب قدر، آ رہی ہے شب جمعہ، آ رہی ہے شب میلاد، آ رہی ہے شب عاشور، آ رہی ہے شب عرفہ۔ یہ راتیں بنائی ہوئی کیونکہ آج شب برات کی رات ہے، تو میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو وہ فرشتوں کو ہوتا ہے دکھ جب آدم کرتا ہے گناہ، کوئی بھی گناہ کا کام
وہ جب شر اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے شیطان کا، تو فرشتوں کی دنیا میں قرآن بچ جاتا ہے کہ اس کا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا آدم، اور اللہ نے بلا کر ہم سے سجدہ کروایا تھا، یہ بیٹے کو کیا ہو گیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس بیٹے کے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا، کیونکہ جس کی دشمنی باپ سے ہو وہ اولاد کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے قرآن نے کہا ان شیطان لکم عدو مبین، کہ اے گروہ انسان، یہ شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن ہے، تم سے کرواتا ہے گناہ۔ جب ہوتا ہے انسان سے گناہ، فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور جب فرشتے تڑپتے ہیں تو وہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کرم کر۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ فرشتوں کی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کوئی ایسا اہتمام کر کہ ہمارا اس پر غلبہ ہو جائے، ہمارا آدمی ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کے اندر رہنے لگیں، یہ نوری ہو جائے، نار نکل جائے، نوری ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں اس پر مہربانی کر دوں اور کرم کر دوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب میں نے اس کے باپ کو بنایا تھا اور کہا تھا سجدہ کرو، تم بھی اٹک گئے تھے، تم نے کہا تھا مولا کیوں کریں، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری، ہم تو ثنا کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا، وہ قصہ دوسرا ہے وہ، لیکن میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہوئی تھی نا بات، کہتے ہیں مولا ہوئی تھی بات، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم پر بھی کرم کیا تھا کہ آدم کا راز ہستی کھل گیا تھا، اور جب کرم کیا میں نے تو تم کر گئے سجدہ اور ہو گئے معزز، تو تم پر کرم ہوا، تم معزز ہو گئے، یہ میرے بندے ہیں۔ تو جب یہ میرے بندے ہیں تو اے فرشتوں گھبراؤ مت، ان پر بھی کرم کروں گا، جب ان پر کرم کروں گا ان کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ میرا دشمن ہے، ان کا بھی میرا بھی دشمن ہے، صرف ان کا ہی نہیں ہے میرا بھی ہے۔ شیطان میرے بندوں کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ میں ایک کام کروں گا کہ جب وہ پورا سال محنت کر کر کے انہیں کالا کرے گا اور بڑی محنت کر کر کے ان کو خراب کرے گا، نمازیں چھڑوائے گا، گناہ کروائے گا، زنا کروائے گا، نکاح چھڑوائے گا، جھوٹ بلوائے گا، سچ چھڑوائے گا، غیبت کروائے گا، حق چھڑوائے گا، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ان کو الجھائے گا۔ پورا سال جب وہ تاریکی پیدا کرے گا اندر، میں تو رب ہوں، میں تو رب ہوں، جو چاہوں کرتا ہوں، تو میں ایک ایسا کام کروں گا کہ گناہ ہوتے تھے تو تم جلتے تھے، جب میں ان پر کرم کروں گا تو تم تو کھل اٹھو گے، میرا اور ان کا دشمن جل جائے گا، برباد ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا۔ مطلب کیا کرے گا؟ فرمایا میں دن بھی کچھ ایسے بنا دوں گا، کچھ راتیں بھی ایسی بنا دوں گا، اور رستے کرم کے ایسے کھول دوں گا کہ اگر انہوں نے اس کرم کے رستے پر کھڑا ہو کر التجا کر لی تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں ان کی دعاؤں کو سن کر وہ جو سالہ سال کی محنت شیطان نے ان کو تاریک اور کالا کرنے کے لیے طلب کی ہوگی، اگر اس کرم کی رات میں انہوں نے دامن سوال کو دراز کیا، دعا کی، التجا کی، اور دل کی گہرائی سے گڑ گڑا کر سالہ سال ہونے والے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہا دیے، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، ان کی خطاؤں کو بخش دوں گا، ان کی تاریکیوں کو دھو دوں گا، اور دشمن نے جو وار کیے ہوں گے ان واروں پر رحمت کا مرہم لگا کر وہ سارے زخم مٹا دوں گا، اور ان کے اندر بخشش کے نور کا چراغ جلا دوں گا۔ جب میں انہیں معاف کروں گا وہ جل جائے اور اس کی جماعت بھی جل جائے گی، وہ جل جائے گا، بخشے گئے، اور اس کے جو جماعتی ہوں گے جن پر اس کا اثر ہوگا وہ بھی جل جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ پورا سال کی محنت اور کرم ایک رات کا، ہماری محنت پورے سال کی اور کرم ایک ہی رات کا۔ دیکھو ہم کرم والے سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو کسی کرم والے نے ہی کہا کہ فضل کرے تھے، عدل کرے تھے، تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے، میں ورگے منہ کالے، بخشے جاتے ہیں اگر وہ فضل کرتے۔ تو میرے بھائی یہ رات جسے ہم
کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں ہر رات میں عدل بڑھتا ہے، اس رات میں فضل بڑھتا ہے۔ ہر رات میں عدل بڑھتا ہے، اس رات میں بولیے فراز بیٹا آگے آ جاؤ، یہ فرش بالکل پاک ہے، گھبراؤ مت، نماز ہو جائے گی۔ ہر رات میں عدل بڑھتا ہے، آج کی رات میں فضل بڑھتا ہے، اور یہ جو فضل ہے یہ فضل الہی کی ایک شکل ہے۔ حضور بھی خدا کا فضل، ایمان بھی خدا کا فضل، اسلام بھی خدا کا فضل، قرآن بھی خدا کا فضل، یہ مساجد میں ہونے والی اذانیں بھی خدا کا فضل، تلاوتیں بھی خدا کا فضل، حضور کی سنتیں بھی خدا کا فضل، خود محمد مصطفیٰ خدا کا سب سے بڑا فضل، ابو بکر کی صداقت فضل، عمر کی عدالت فضل، پتہ نہیں کہاں توجہ ہے، آج تو التجا کر لو میرے ساتھ، عدالت عمر بھی فضل، سخاوت عثمان بھی فضل، ولایت علی بھی فضل، صحابہ کی صحابیت بھی فضل، تبو تابعین کی تابعیت بھی فضل، اولیاء اللہ کی ولایتیں بھی فضل، غوث پاک کی غوثیت بھی فضل، خواجہ صاحب کی اجمیریت بھی فضل۔ تو ہمارا تو تعلق ہی فضل والوں سے ہے، اور میرا اپنے مسلمان باپ کے گھر پیدا ہونا یہ بھی خدا کا فضل، اور ایک مومنہ عورت کا میری اور تیری ماں ہونا یہ بھی خدا کا فضل۔ تو خدا کی قسم ہم تو فضل پہ پلتے آئے ہیں اور چلتے آئے ہیں۔ ہم تو فضل پر پلتے آئے ہیں۔ ہاں نعرے حیدری پورا لگائے جان اللہ یار بیان جاری رکھوں یا نماز پڑھیں؟ اصل میں آج تو پوری رات ہی، یار آپ کو پتا ہے عشق و مستی کی رات ہے نا، تھک تو نہیں گئے؟ کچھ لوگوں نے مجھے غیبی طور پر کہا کہ ٹھہرو ہم آ رہے ہیں، پھر نماز شروع کرنا، بس چھوڑو اس بات کو۔ تو کہا کہ ہم تو فضل میں پلتے اور چلتے آ رہے ہیں، تو ہم سے ایک رات کی بات آپ کیا کرتے ہو؟ ہمارے اوپر تو اس وقت فضل ہوا تھا جب ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے، تو ہماری کیا ضرورت تھی؟ تو فضل سے ہی لایا اور فضل سے ہی چلا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فضل پر ہی بھروسہ کر کر آپ بیٹھ جائیں، نہیں، میں شیطان کا راستہ بند کر رہا ہوں کہ فضل سے روکو مت ہمیں، نہیں سمجھے؟ تمہارا فضل، خدا کا فضل بہت بڑا ہے، تمہاری عقل کا استدلال بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ استدلالات کر کر اس رات کی حقانیت پر، اس رات کی سنیت پر، اس رات کی مدینے والے کی خیرات ہونے پر اعتراض نہ کیجیے، اور اگر آپ اعتراض کریں گے اور ہمارے لوگوں کو جلائیں گے تو ہم نوریوں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی مجمع لگا کر بتائیں گے کہ آج کی رات ہر مسلمان آباد ہے اور دشمن شیطان کا یاد خوار۔ پیمانوں پر نہ پرکھا جائے۔ دیکھیے فضل جب ہوتا ہے تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور اپنی تسبیحات میں اپنی شان کے مطابق مشغول ہیں۔ حدیث پاک بتاتی ہے ہمیں، یکدم سے حضور اٹھے اور بغیر اپنی زوجہ محترمہ سے کچھ کہے، ہماری آپ کی سب کی اماں آپا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ کہے بغیر آپ چلے گئے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، میں نے سوچا کہ آج حضور کا جانے کا ارادہ تو نہیں تھا، یہ آپ چلتی ہے کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے بھی جلدی سے حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا کہ دیکھو تو صحیح کہ تاجدار کائنات جہاں آ رہے ہیں۔ اب جب فضل ہوتا ہے تو دیکھو کیسے رستے بنتے ہیں، تو فضل کرنا حضور کے ذریعے تھا، لہذا حضور کو خفیہ وحی بھیج کر سوتے ہوئے اٹھا لیا اور ایک طرف کو چلا دیا۔ حضرت بی بی عائشہ بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور بقیع کی طرف جا رہے ہیں، بقیع کی طرف جا رہے ہیں، آگے آگے اندھیری اور چاندنی سی رات ہے۔ میں نے دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں حضور تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی، اور میں بھی پیچھے سے دیکھنے لگی۔ اب حضور علیہ السلام جو نماز ادا کر رہے ہیں، اس نماز کے اندر جو کیفیت ہے حضور کی وہ عام طور پر نہیں ہوتی، کچھ اور ہی رنگ ہے حضور کی عبادت کا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو وہ سجدہ بڑا طویل تھا،
اور اس طویل سجدے کے اندر جو حضور کے لفظ ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ نے نقل کی ہیں. میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں سہولت کے لیے نوجوان سمجھ جائیں. حضور سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا اللہ میں تیرا رسول تیرا بندہ خاص، اس وقت میرا وجود، میرا جسم اور میرا دل اور میری جان تجھے سجدہ کر رہے ہیں. میرا جسم بھی سجدے میں ہے، حالانکہ سجدے میں سر ہوتا ہے مگر لفظ تھے حضور کے، اس وقت میرا جسم، میرا دل اور میری روح تجھے سجدہ کر رہا ہے. اور اے اللہ میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اے اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں بڑا گنہگار ہوں. یہ دیکھو حضور کے لفظ ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں بول سکتے، ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ بول سکتے، مگر جب کوئی عاجزی کرنے والا بڑے کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو وہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مٹا کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہ بڑوں کے سامنے پیش کرنے کے آداب ہوتے ہیں. اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ حضور تو اقرار کر رہے ہیں، نہیں، وہ خدا کے بندے سامنے دیکھ کون ہے. کوئی شیطان آدمی کہہ سکتا ہے کہ حضور تو اپنے منہ سے معاذ اللہ اپنے آپ کو گناہگار فرما، اور نادان تجھے نہیں کہہ رہے. سامنے دیکھ، بات کس سے کر رہے ہیں؟ محبوب خدا سے مخاطب ہے، خدا کے دربار میں التجا کر رہا ہے. سن، جب کوئی نبی اپنے آپ کو خدا کے دربار میں پیش کرتا ہے تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں، تو ہی ہے سب کچھ. میں سراپا نیاز ہوں، تو ناز ہے. میں تیرا فقیر ہوں، تو بادشاہ ہے. میں تیرا محتاج ہوں، تو غنی ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے خدا سے بات کرنے کا. مگر یاد رکھ، وہی خدا جب اپنے نبی کا تیرے سامنے تعلق کراتا ہے تو کہتا ہے خبردار، میرے محمد کو کبھی آدمی کی طرح مخاطب نہ کرنا. جب بھی مخاطب کرنا ادب کے ساتھ یاد نبی کے کباب کرنا. میں بتا رہا ہوں کہ میرا محبوب کون ہے. یہ یاسین ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ یا ایھا الرسول ہے، یہ یا ایھا النبی ہے. اور میں نے وعلمک ما لم تکن تعلم کہہ کر اس نبی کو اپنا وہ سارا علم دے دیا جس کی تمہیں ضرورت تھی. اب جو اس سے جان لے گا وہ میرا ہی بتایا ہوا ہوگا. انا ارسلناک شاہدا، کبھی گناہگار کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، ومبشرا، کبھی خطاکار کو بھی بشیر بنایا جاتا ہے، ونذیرا، اور کبھی ڈر سنانے والے کو بھی ڈرایا جاتا ہے. اور خطاکار مانا جاتا ہے، نہیں، وہ نبی کا یہ جز تھا. اور حضور علام الغیوب اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ عائشہ میرے پیچھے ہی ہے. اور ایک سن رہی ہے مگر اس ایک کے سننے کے صدقے میں ہر نیک سنے گا. توجہ میری طرف پیچھے والو، یہ مت سمجھو کہ جب میں بول رہا ہوں تو دیکھتا نہیں ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی. توجہ پوری رکھو، شیطان کو نہ آنے دو، اس مجمع کے قریب بھی مت آنے نہ دو. میں رستے بند کر رہا ہوں، تم اس کی مدد نہ کرو. میں اس کے رستے بند کر رہا ہوں، تم اس کے مددگار نہ بنو. تم آقا کے غلام بنو، ذکر مصطفیٰ کے مددگار بنو، نور مصطفیٰ کے مددگار بنو. صرف آنکھ اور کان آج مجھے دے دو، پھر دیکھو کیا ہوتا. فرمایا عائشہ سن رہی ہے، ایک سن رہی ہے مگر کئی نیک اس کی زبان اور روایت سے باخبر ہوں گے، سن پائیں گے. عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں میرا جسم، میری جان، میرا دل سجدہ کر رہا ہے. میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اب تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیرے کرم کا امیدوار ہوں، تیری عنایت اور تیری مہربانی کا امیدوار ہوں. اور مولا میں تیرا بندہ محمد تیری تعریف نہیں کر سکتا. تیری تو تعریف وہی ہے جو تو نے خود اپنی کر دی. تیری حمد اور ثنا وہی ہے جو تو نے خود کر دی. بس کوئی تیری حمد ہے، وہی تیری تعریف ہے. بہت طویل سجدہ کیا حضور نے، اور سجدہ کرنے کے بعد حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا تاجدار کائنات پھر وہاں سے اٹھے اور واپس حجرے میں تشریف لائے. میں جلدی سے لیٹ گئی کہ کہیں حضور کو خبر نہ ہو کہ میں تعاقب کر رہی تھی، پیچھا کر رہی تھی. کیونکہ آپ کے دل میں تو یہ خیال تھا کہ شاید سرکار میرا بستر چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے. وہ بات دل میں تھی لیکن بات تو کچھ اور نکلی. اب اسے چھپانے کے لیے لیٹ گئی.
وہ ان کا ایک سرکار کے ساتھ ایک محبت کا تعلق تھا. جب لیٹ گئی تو دوڑتی ہوئی آئی تھی, سانس بھی پھولا ہوا تھا, سینے میں دل بھی دھڑک رہا تھا. اس سانس کی اور دھڑکن کی آواز خاموشی کے عالم میں آقا نے سن لی اور آقا نے فرمایا عائشہ کیا تم میرے اوپر بدگمان تھی کہ میں تمہارے ساتھ بھی ایسی ناانصافی یا زیادتی کروں گا؟ عرض کرتی بڑی محبت اور لجاجت کے ساتھ کہ آقا میں سچ کہوں گی دل میں خیال آیا ضرور تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ہوا کیا کہ آقا کس کے پاس جا رہے ہیں, دیکھوں تو صحیح. لیکن جب میں نے تو کچھ اور معاملہ دیکھا تو میں تو دہل گئی, تعجب اور حیرت میں پڑ گئی. میں اپنے اس عمل کے اوپر پشیمان ہوں, بتائیے آپ کر آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں خبر نہیں آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں رات. آج شعبان کی 15ویں رات. آج شعبان کی 15ویں رات. تو اس اجتماع میں آنے والے تو بتاؤ آج کون سی رات ہے؟ آج 15ویں رات. یعنی شعبان آدھا چلا گیا آدھا رہ گیا, بیچ میں آج کی رات ہے اور اس بیچ کے اندر ہی ہمارا یہ اجتماع ہے. آدھا چلا گیا اور آدھا رہ گیا اور حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا میرا مہینہ. دل بھی سینے کے بیچ میں ہوتا ہے. جو حضور کا مہینہ تھا اس کے مہینے کے اندر ایک دل بنایا, اس دل کے بیچ میں یہ رات رکھی 15ویں رات. فرمایا آج 15ویں رات ہے. آقا کیا ہوتا ہے اس میں؟ فرمایا آج میرا رب اس رات میں میرا رب میری امت کو معاف کرنے کے لیے مجھ پر کرم فرماتا ہوا, اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہوا, اپنی شان کے مطابق, بغیر کیفیت کے, بغیر کیفیت اور مثال کے, اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہوا آسمان دنیا کی, جو ہمارا آسمان دنیا پر اتر آتا ہے. کیا آسمان دنیا پر اتر آتا اور آسمان دنیا پر اتر کر پھر وہ میری وجہ سے میری امت سے کہتا ہے, میرے بندوں سے کہتا ہے, میرے غلاموں سے کہتا ہے کوئی اسے ذلیل کرنے والا, فرشتوں کو خوش کرنے والا ہے کوئی مجھ سے التجا کر کے اپنی معافی, اپنی روزی, اپنی زندگی, اپنی شفا, اپنی سلامتی اور اپنے تحفظ کا سوال کرنے والا آسمان دنیا پر حضور فرماتے ہیں اتر کر وہ سزائیں دیتا ہے کہ آج کی رات جو کوئی مجھ سے مانگے گا اے پیارے میں تیرے تصدق میں اس کی دعا سن کر اسے عطا کروں گا. آج کی رات میں اسے عطا کروں گا. اور پھر فرمایا دوسری روایات میں کہ آج کی رات اللہ پاک فیصلے کر کے طے کر کے معاملات کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا. آج کی رات رزق کا انتظام ہوتا ہے, فیصلے ہوتے ہیں. دینا کیا ہے, کیا اس بندے کو کیا دینا ہے, آج کی رات فیصلہ ہے. کس نے کب تک جینا ہے, اس سال میں کون مرے گا کون جیے گا, فیصلہ آج ہے. اس پورے سال کے اندر کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ایمان رکھنے والوں کے فیصلے آج ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. آج کی رات فیصلے کر کے تقسیم کر دیے جاتے ہیں. رزق کیا ہوگا, جان کب لی جائے گی, کہاں مرے گا, معاملہ کیا ہوگا, سارے قسمت کے فیصلے کر کے معاملات کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں آج کی رات تو عائشہ میں نے چاہا کہ میں اس وقت اپنے رب کو سجدہ کیے ہوئے ہوں. جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں تو میں اس وقت سجدہ کیے ہوئے ہوں. پھر حضور شعبان کے روزے رکھتے اور پورے ماہ کو اس قدر اہتمام کے ساتھ گزارتے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ حضور روزے رکھتے ہیں تو پھر رکھے ہی جا رہے ہیں اور پورا مہینہ شعبان کا روزے میں گزار دیتے ہیں. گویا کہ حضور علیہ السلام کو رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان سے اس قدر پیار تھا جیسے نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو سے پیار ہوتا ہے. دیکھو اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کا بڑا اہتمام کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ جو اچھا وضو کرنے والا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہی تو اچھا نمازی ہے. تو جس کی طہارت اچھی ہوگی اس کی عبادت بھی اچھی ہوگی.
تو میرے دوستو طہارت کا اہتمام کرو تاکہ عبادت آسان ہو جائے. جس کی طہارت اچھی نہیں اس کی عبادت کبھی اچھی نہیں بنتی. میں اور آپ اگر یہ شکوہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں مگر لطف نہیں آتا, تو وہ وجہ عبادت کی خرابی نہیں, طہارت میں کمی ہوتی ہے. ہم طہارت کر نہیں پاتے. بعض اوقات جسم دھو لیتے ہیں مگر دل دھلا نہیں ہوتا. بعض اوقات دل میں نیت تو بڑی اچھی ہوتی مگر جسمانی احکام پتہ نہیں ہوتے کہ جسم پاک کیسے ہوگا. تو طہارت ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی ہو. جب طہارت کامل اور اچھی ہو جائے عبادت خود ہی معراج پر پہنچ جاتی ہے. آج کی رات گویا کہ ایمان کو وضو کرانے والی رات ہے. یہ آج ایمان کا وضو ہو رہا ہے. آج ایمان اور ایماندار کھل جائے گا. آج مسلمان اور اس کا اسلام کھل جائے گا جب وہ خود بلا رہا ہے کہ آؤ تمہیں دھو دوں, آؤ تمہیں بخش دوں. وہ خود بلا رہا ہے. معلوم ہوا اب جب بلا رہا ہے تو پھر جو آئے ہیں وہ آئے نہیں, بلائے گئے ہیں. بلائے گئے ہیں. کسی نے عکاسی بڑی خوبصورت کی ہے, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. آپ چپ رہنا, مانگنے تو میں ہی آیا ہوں نا, التجا تو صرف میں نے کرنی ہے, ایسے نہیں. مل کے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا, نور پھیلا ہوا. آواز کے ساتھ آواز ملا دو, آنکھیں بند کر لو, دل کی کھل جائے. نور پھیلا ہوا کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مل کر پڑھو نوری محفل پہ چادر, نور پھیلا, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا. بھائی نور کیسے نہ پھیلے, خود آسمانی دنیا پر آیا ہوا ہے اور اس کا محبوب سجدے میں پڑا ہوا ہے. محبوب سجدے میں یعنی نیچے. رب تعالیٰ نے دیکھا کہ جب محبوب سجدے میں ہے تو میں کیوں نہ اپنی شان کے مطابق اس کے لاڈ اٹھاتا ہوا جتنا قریب جا سکوں چلا جاؤں. ادھر یہ سجدے میں وہ آسمان دنیا پر یہ التجا کر رہا ہے, وہ سند دے رہا ہے, پیارے تم مانگتا جا, میں عطا کر رہا ہوں, عطا کر رہا ہوں. محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا ہے, نور پھیلا ہوا, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. تو اب جب وہ عطا پر مائل ہے تو پھر کیوں نہ خیرات مانگنے والے پہلے تو اقرار کریں کہ ہمارا اول آخر ملجا ماوا مولا کوئی نہیں, تو ہے. تو مل کر کہو اللہ یا
کہ دشمن تڑپ جائے اور نفس اور اس کے رذائل اور اس کی خصلت پارا کمزور، اور تیری روح کسی کوٹھرے میں جو تم نے بند کر رکھی ہے گناہوں کی وجہ سے، آج کی رات اسے باہر ایسی غذا ملے کہ وہ لپک کے باہر، وہ تڑپ کر باہر آ جائے، اور اس کا ایسا غلبہ تیرے وجود پر ہو کہ تیری آنکھ میں بھی روح ہو روحانیت والی، تیرے کان میں بھی روح ہو روحانیت والی، تیرے ذہن میں بھی روح ہو روحانیت والی، تیرے عقیدے میں اور عمل میں بھی روح ہو روحانیت والی، تیرا ایمان اور اسلام خشک نہ رہے بلکہ روح روحانیت سے تر بتر ہو جائے۔ میرا اور تیرا پیر حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تجھے معلوم ہے، اپنے مرید سے کہنے لگے، تجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے کی سند کیا ہے؟ حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب تو التجا کرے اور تیری آنکھ سے آنسو بہے، جب تو التجا کرے اور تیری آنکھ سے آنسو بہے تو سن میرے بیٹے، سمجھ اس نے اپنی رحمت کا ہاتھ تیرے دل پر رکھا تو تو تڑپا، تیری اپنی رحمت کا ہاتھ اس نے تجھ پر رکھا تب تو تڑپا، ورنہ شیطان نے تجھے ایسے باندھ رکھا تھا کہ تجھے مست کر رکھا تھا رونے سے دور تک۔ وہ جب رحمت کا ہاتھ دل پر رکھتا ہے تو پھر مومن تڑپتا ہے، سر جھکاتا ہے، آنکھوں سے چشمہ نکلتا ہے، اور زمزم بھی وجہ میں آ کے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، ایک لڑی تجھ میں بھی لگ گئی جیسے میں پاک ہوں، اے گناہگار تجھے مبارک ہو، یہ تیرے آنسو جو خوف الہی میں بہ رہے ہیں تجھے پاک کر دیں گے، تجھے صاف کر دیں گے، اور تیرے رب جس نے تجھے وجود بخشا اگر تجھ پر کرم نہ کرتا تو کیسے ہوتا؟ اب ان آنسوؤں کو اپنا سرمایہ سمجھ، دولت سمجھ کہ جب یہ ہیرے جواہرات یہاں رہ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں اور قرآن نے بھی سند پیش کی ہے اس بات پر جو کرنے لگا ہوں، قیامت کے دن ایک آنسو جو خشیت الہی میں بہ گیا ہوگا، وہ ایک آنسو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مولا تیری محبت اور خشیت میں مجھے نکالا جائے، اب یہ دوزخ میں جا رہا ہے میں دیکھتا رہوں، اب یہ دوزخ میں جا رہا ہے میں دیکھتا رہوں، مولا نہیں، اگر مجھے یعنی میرا آنسو ہونا تو نے اس میں سے جاری کیا تھا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا یہ دوزخ میں جا رہا، مولا میرے تصدق میں اور اپنے خوف و خشیت کے تصدق میں اسے معاف کر دے۔ وہ ایک آنسو التجا کرے، ہائے ہائے ہم تو آج سب التجا کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ التجائیں ہر کوئی کر رہا ہوگا، تیری نماز التجا ہوگی، تیرا روزہ التجا ہوگا، تیرا حج و زکات اور نیکیاں التجا ہوں گی، مگر یاد رکھ ان التجاؤں میں سب سے اعلیٰ التجا وہ آنسو بن جائے گا جو تو نے اس کی محبت اور خشیت میں بہا دی، اس کی محبت کی تڑپ میں تو آنسو نے بہا دیا، بس وہ آنسو بڑا قیمتی تیرا سرمایہ ہوگا، ایسا وفادار ساتھی ہوگا تجھے کبھی نہ چھوڑے گا، وہ آنسو تیرا ایسا مرشد ہوگا تجھے کبھی نہ چھوڑے گا، اس آنسو کی قدر کر۔ میری بات سنیے جناب والا، بتائیے کسی مسلمان نے کبھی یہ سنا کہ آقا کہہ کے مار کے ہنستے تھے؟ سنا؟ ایسی بات نہیں، مگر ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام بہت روتے تھے، محبوبیت کی سند کے بعد روتے تھے، رسول اعظم کا ٹائٹل ہونے کے بعد روتے تھے، امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت ہونے کے بعد آپ کا اعزاز اور آپ کی شان اور آپ کی سنت رونا روتے، دنیا میں آئے تو رو رہے، دنیا سے تشریف لے گئے تو رو رہے، رونا تڑپنا بلکنا یہ حضور کا اعزاز تھا، یہ حضور کی سنت کی اختیار تھا، یہ پہچان اعلیٰ حضرت پکارے اللہ جہنم
اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، نماز ایسے پڑھتے جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہے، ایسی آوازیں آتی گڑگڑاتے لگتا پانی ابل رہا، اور دعاؤں میں کہتے مولا تم نے ابو بکر کو تنکا کیوں نہ بنا دیا، تنکا کیوں نہ بنایا؟ یہی حال حضرت عمر فاروق کا، مولا قیامت کے دن عمر تیری بارگاہ میں یوں التجا کرے گا کہ کاش تو نے مجھے تنکے کی مانند رکھا ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیتا، صحابہ کرام کا اعزاز اور ان کی پہچان رونا تھا، اسلام کی لذت اور چاشنی رونا ہے، اس کی محبت ہے، اس سے پہلے کہ تجھے مصیبت رلائے اس کی محبت میں رو پڑ جا، سے پہلے کہ تجھے مصیبت رلائے اس کی محبت میں رو پڑ۔ آج تو اس نے بلایا ہے، میں تو اپنے اور تیرے ایمان کو پختہ کر رہا ہوں کہ صرف تجھے یقین آ جائے کہ اس نے بلایا ہے، تجھے یقین آ جائے کہ اس نے بلایا ہے، تجھے یقین آ جائے کہ اس نے بلایا ہے، بس یہ یقین آ جائے اور میرا تیرا رشتہ ایمان والا اس کے ساتھ جڑ جائے، مجھ سے نہ جڑ نہ میں تجھ سے جڑوں، ہم سب مل کے اس سے جڑ جائیں، اور دل کو ایمان کو آج یقین آ جائے اس نے بلایا ہے، تو جب یقین آ جائے گا کہ اس نے بلایا ہے، پھر خدا کی قسم یقین کے بعد تو کسی واعظ اور مبلغ کے بیان کی ضرورت نہیں، دل خود ہی مبلغ ہوتا ہے، دل خود ہی واعظ ہوتا ہے، دل خود ہی عاشق ہوتا ہے، دل خود ہی تڑپ اور پھڑک ہوتا ہے، بس وہ چونکہ بلانے والا تھا اور یہ پہنچ گیا، اب وہ ہوتا ہے اور مومن کا دل ہوتا ہے، ایک میں ہوں گا تو دوسرا تو ہوگا، پھر یہ حالت ہوتی ہے میں اور تو ہوتا ہے، بس تب یہ مستی کی کیفیت ہوتی ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ہائے ہائے پھر دل سے نکلنے والے آنسو، وہ بھوک، وہ تڑپ، وہ بھڑک، وہ سارے گناہوں کے چمن کو جلا کر رات کرتے، باطن کی دھرتی پر ایک ایسا اجالے کی صبح روشن ہوتی ہے کہ اس روشنی کے اندر آدمی کو سارا ماحول اجلا اجلا دکھائی دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ مولا اس اجالے میں سے آج کی رات حصہ عطا کرے، فقط یہ نہ ہو کہ آئے بیٹھے روایت کے تحت حصہ بنے کرتے آ رہے ہیں، شب برات ہم نے بھی کر لی، بس اس روایت کے اندر ہی رہ کر اگر شب برات گزر گئی تو اس روایت کی حقیقت اور اس کی روح تک نہ پہنچے تو پھر تو مزہ نہ آیا۔ آئیے اب صلاۃ التسبیح کی طرف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، پھر سحری کا اہتمام ہے۔ یہ جو چند باتیں میں نے آپ سے کی، ان باتوں کو بہت زیادہ بڑی باتیں نہ سمجھیں،
یہ سب باتیں چھوٹی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آج دل کا رشتہ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اصل بات یہ ہے دل کا رشتہ اس کے ساتھ جڑ جائے اور دل اس کی حضوری میں گم ہو، اس کی موجودگی کا احساس کے اندر دل گم ہو، اور اس کیفیت کے اندر وہ کھڑا ہو، قیام کرے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، تسبیح کرے، پھر سجدہ کرے، پھر تسبیح کرے، پھر سجدہ کرے، پھر تسبیح کرے۔ تو آج کی رات صلاۃ التسبیح رکھی، اس کی تعریف کرو، جس سے لینا اس کی تعریف کرو، گن گاؤ، گاتے جاؤ، مستی کے اندر گاتے جاؤ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمے ہیں، اگر یہ چاروں طبق اور چاروں سمتوں کو روشن کر دیں گے میری زندگی میں، مشرق مغرب شمال بھی اٹھا رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح ہے، تسبیح ہے، صرف سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح گویا اس کی تعریف میں ڈوبی ہوئی نماز، تسبیح میں ڈوبی ہوئی نماز۔ بعض بزرگ اس کو بابا سے بلند بھی پڑھتے ہیں، اگر احناف نفلی نماز میں، اجتماعی نماز میں خاموشی کو پسند کرتے ہیں، تو ہم تسبیح زبان سے کریں گے، خاموشی قرات اور تلاوت تو باقی اسی طرح سے ہوگی جیسی نماز میں ہوتی ہے۔ تو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، 4 رکعتوں کی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اس کے بلاوے کا آج کی رات نیت کی میں نے 4 رکعت نماز کی صلاۃ التسبیح اس کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے، اللہ اکبر، میری نیت آپ نے سن لی، ہو گئی۔ اب کھڑے ہوں گے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ صفحے بناتے آئیے، 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے ثنا کے بعد، پھر تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ کی صورت ملائی جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع کی تسبیح پڑھ کر اس میں رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ سجدے کے اندر، پھر جلسے میں سر اٹھا کر یعنی سجدے سے سر اٹھا کر پھر 10 مرتبہ، پھر دوبارہ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ، ایک رکعت میں ہوگی 75 مرتبہ۔ جس کو پوری تسبیح نہیں آتی وہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اور میں تو ذرا مشرب کو وسیع رکھتا ہوں، جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کھڑا ہی رہے، کھڑے ہی رہے، نہ مسئلے میں پھنسا سانوں کو یار دی گل سنا سانوں، انشاءاللہ پار جائیں گے، پار۔ یہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ کیس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ ویٹو کر دے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تو دنیا جیسے تنگ جہان میں تمہاری نہیں سنی، آج تو میدان معاشر ہے ہی رحمتوں کا جہان، کسی بھی ڈری ہوئی مخلوق کو مزید مت ڈراؤ، مہنگائی کے مارے ہوئے، حکمرانوں کے ستائے ہوئے، ماحول کے تنگ کیے ہوئے، واسا انہیں ڈسے، وابدہ انہیں ڈگ مارے، انتظامیہ انہیں نہ دیکھے، ہر طرف سے دھلکارے ہوئے، اب میں بھی آ کے ڈرا دوں گا تو بخشا نہیں جائے گا۔ ملا جی نے تو الٹا ٹھوک دیا کہ اس کی بھی نہیں ہوگی بخشش، اس کی، یعنی آج کی رات وہ احادیث حق ہیں کہ جن میں بیان ہے کہ کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی، زانی کی بخشش نہیں ہوگی، قطع رحمی والے کی بخشش نہیں ہوگی، جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، مشرک ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ باتیں حق ہیں، لیکن ان کو سنانے سے پہلے وہ تو بتا دو کہ اللہ پاک نے فرمایا جس نے التجا کی اور سچی توبہ کی سب کی بخشش ہوگی۔ گئی ہے آئیے، ہاں یہ ڈرانے سے پہلے یہ بتا تو دو کہ بخشش ہوگی، پھر بخشش میں اگر کوئی رکاوٹ ہے جس سے درجے کم رہ جاتے ہیں، درجات کم رہ جاتے ہیں، پھر بتاؤ کہ دیکھو ایمان آ جانے کے بعد اچھی بات نہیں کہ تم نہ کرے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر ایک شرط ہے، میرے کو بری عادتیں عورتیں پسند ہیں، مجھے گیرنیاں کھاتا ہوں میں، وہ عادت میں نہیں چھوڑوں گا، پڑھ لوں کلمہ۔ آپ نے فرمایا اچھا اس شرط پر کلمہ پڑھ رہا ہے کہ زنا کی اجازت دے دوں، تو پھر یہ بتا کہ کرے گا کس سے؟ مجھے ایک بات کا جواب دے، بڑی حکمت سے آپ نے فرمایا اپنی ماں سے تو نہیں کرے گا،
माँ से कौन करता है? अच्छा बहन से करेगा? नहीं, बहन से कौन करता है? किससे करेगा? बहन से, माँ से, ऊपर जो रिश्ते हैं ददियाली ननियाली उनसे मना कर दिया उसने। तो आपने फरमाया कि फिर कैसे इजाजत दे दो? जिससे भी तू करेगा ये गुनाह का काम, वो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी। ईमान आने के बाद ऐसी शर्म आई तो उसने तौबा कर दी, कहा आका मैं वादा करता हूँ ये काम नहीं करूँगा। इधर ये बात एक शर्त रखवा रहा है, ईमान तो लाता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, एक ही पढ़ूंगा। आपने फरमाया तू एक ही पढ़, मगर पढ़ सके। वो जब एक पढ़ी उसे ऐसा लुत्फ आया कि उसने कहा आका, सहाबा देखने लगे कि अब पहले एक की शर्त रखवा रहा था, अब तहज्जुद भी पढ़ रहा है, नफिल भी पढ़ रहा है, 5 वक्त का नमाज में हाजिर है। पूछने लगे कि तू तो शर्त रखवाता था, एक ही पढ़ूंगा। कहने लगा वो एक में ही ऐसा मजा आया कि दूसरी छोड़ी नहीं जाती। दूसरी बोलिए ना, छोड़ी नहीं जाती, ऐसा मजा आया खुदा की कसम। ये जो रूहानिया इज्तिमा है, क्योंकि बगैर मजे के तो आवाज नहीं है। देखो मेरे भाई, कोई ना कोई ताल्लुक तो है, कोई करम तो है, कोई खैरात तो है, कोई अता तो है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। असल में वो अता करने की आदत रखता, आदत है उसकी अता करना, और गुनाहगारों पर अता रखना। वो जो एक पढ़ी, अब दूसरी कोई छोड़ने को दिल नहीं चाहता। और वो जब तस्बीह में गुम होकर जब नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को उस तस्बीह और उस मोहब्बत के सदक़े में कबूल करेगा। एक रकत में 75 मरतबा, फिर दूसरी रकत वही तिलावत से पहले 15 मरतबा, बाकी हर रुकन में 10 मरतबा। 4 रकतें पढ़ेंगे। अब सफ़े सीधी कर लीजिए, नमाज शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला